جس میں کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، اس طرح کی چیزیں جو رہ گئی ہیں اس کو بالکل کرنا چاہیے. اور اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بہت اس کا مدد کرے گی ہمارے اس کام کو، اس کا ایجنڈا پھر ایکسپینڈ ہو جانا چاہیے. یعنی مے بی فرام 2010 مے بی 2000 سے مے بی جو بھی ایک متفقہ ایک فیصلہ ہو. تو میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ اس ہاؤس نے ماشاءاللہ بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے الحمدللہ پاکستان کی یعنی پارلیمنٹری تاریخ میں، اور انشاءاللہ اس کو بڑا گولڈن الفاظ سے لکھا جائے گا. لیکن کچھ عرصے سے یہاں ڈسپلن جو ہوا کرتا تھا، یہ کسے اپر ہاؤس از دی سمبل آف دی فیڈریشن، از دی فیڈریٹنگ جتنی چاروں اکائیاں ہیں، اور پھر فیڈریشن اٹ سیلف آلسو نیشنل اسمبلی کے 2 ممبرز 3 ممبرز ہوتے ہیں ہر وقت. تو یہ ایک کولیکٹیو ایکسرسائز ہے کہ جو کام نیشنل اسمبلی سے ہو کے آتا ہے اس کام کو پھر ہم مزید اس کو نوک پلک ٹھیک کریں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور پھر سارے صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے، یہ بڑا اچھا ایک نظام ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں یعنی میجورٹی کی بنیاد پہ اگر کوئی چیز پاس بھی ہو جاتی ہے تو یہاں یہ ایک فورم ہے کہ جو اس کو امپرووائز کر سکتا ہے، اس کو امینڈ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہے. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی یہی کانسیپٹ ہے جو آپ کے آئین میں ہے کہ 4 فیڈریشن سے فیڈرل منسٹرز ایٹ ون ٹائم، اس میں ہوتا تھا 4 فیڈرل منسٹر انکلوڈنگ پرائم منسٹر، اینڈ چاروں چیف منسٹر اس کے ممبرز ہوتے تھے اور وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے. وہ پھر 18ویں ترمیم میں، اور میں خود اس کا چیئرمین رہا ہوں 1998-1999 میں، کیونکہ والیوم ورک بہت زیادہ تھا اور مجھے پھر پرائم منسٹر صاحب نے صدر صاحب کو اپنا ایڈوائس بھیج کے مجھے چیئرمین ڈکلیئر کروایا. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد اب پرائم منسٹر ہیز ٹو بی دیئر. پہلے مینڈیٹری تھا، اب جو ہے پہلے مینڈیٹری نہیں تھا، اب وہ یعنی کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹری ہے کہ پرائم منسٹر +3. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ فورم کام کرتا ہے بیٹھ کے، اس سے زیادہ یہ افیکٹو فورم کام کر سکتا ہے ایسے ایشوز کے اوپر جو کہ کامن ہیں، جو کہ نیشنل نیچر کے ہیں، جو کہ چاروں صوبوں کے انٹرسٹ میں ہیں. تو میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ یہاں بہت ہی ساتھی، کس کا نام لیں، اور جو ساتھی ہمیں دنیا سے رخصت ہو گئے، میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں کہ کئی ساتھی ایون اس ٹینیور میں، یہ جو کرنٹ ٹینیور، اس میں بھی کئی ساتھی ہم سے رخصت ہو گئے، اس میں رانا مقبول صاحب اور ساتھی ہیں. تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اپنا بہترین مقام عطا کریں. میں اس موقع پہ سینٹ کی کمیٹیوں کی بھی جو ہے، میں خود بھی کمیٹی چیئرمین بھی رہا ہوں، اور سینٹ کی کمیٹیوں کی بھی کارکردگی کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت بہترین انپٹ اپنے سبجیکٹ پہ، جو بھی چیئر پرسنز تھے وہ انہوں نے اپنا کام کیا. اور یہ ایک کولیکٹیو ایکسرسائز ہے، کولیکٹیو ایک جو ہے یہ کام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا. کمنگ ٹو دی ریسنٹ جو ہمارا تھوڑا سا رمپس جو کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. ایک سمبولک پروٹیسٹ یا اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن آل دا ٹائم میسیج دنیا میں اچھا نہیں جا رہا. یعنی نیشنل اسمبلی میں تو جو کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، بٹ اس ہاؤس کی جو اپنی سینٹٹی ہے، اس ہاؤس کی اپنی جو سمبلزم ہے، اس ہاؤس کا جو اپنا ایک مقام ہے، وہ وارنٹ کرتا ہے کہ اگر ہم نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، ہم نے اگر کسی چیز کے اوپر، تو وہ بھی ایک پارلیمنٹری دائرے کے اندر رہ کے ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کے ساتھ، ایک دوسرے کے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے ہمیں کرنا چاہیے. میں خود بہت بڑا بلیور ہوں ریکنسلیشن کا، اور آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ تشریف لائے 12 اکتوبر کو، تو انہوں نے 21 اکتوبر کو تو انہوں نے ان کا جو پیغام تھا پہلا مینار پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہوں گا کہ ہم ساتھ لے کر چلیں، اور ہم جو پاکستان جس بھور میں پھنسے اس میں بعد میں آتا ہوں، اس کو مل کے نکالیں. کیونکہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام مشکل ہوگا، کیونکہ مل کے چلیں گے تو یہ ریلیٹیولی آسان ہوگا. تو اس کے بعد جناب ڈپٹی چیئرمین جو اس وقت وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف ہیں، وہ بھی ایسے پیغامات دے چکے ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی جب اوتھ لی ہے، انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے، انہوں نے چارٹر آف ریکنسلیشن کی بات کی ہے، اور چارٹر آف اکانومی میں 2013 سے میں آئی ہیو بین بیگنگ ان دی پارلیمنٹ. 2013 کا بجٹ دیا، میڈیم ٹرم فریم ورک دیا 2013-2016، اور
تاکہ ایک منی فیوچرسٹک دے دیا جائے کہ کیسے 2014 کا بجٹ دیا, 2017 کا میڈیم ٹرم فریم ورک دیا بجٹری, 2015 کا بجٹ دیا, 2015-18 کا دیا, 2016 کا دیا, 2016-19 کا دیا, 2017 کا دیا. دیٹ واز دا لاسٹ بجٹ آئی پریزنٹڈ. 2017-20 کا دیا. واٹ واز دی اسپرٹ واز کہ لیٹس کم ٹوگیدر, ایٹ لیسٹ اکنامک ایک روڈ میپ بنا لیں, ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں. لیٹ دی عوام بھی وٹنس, لائک چارٹر آف ڈیموکریسی میں وٹنس تھی پاکستان کی پوری عوام, اس کو سائن کریں اور اس کو ڈیریلمنٹ نہیں ہونی چاہیے. سیاست کریں, نیشنل انٹرسٹ میں کرٹیسائز کریں اپنے اور اٹ از ناٹ اے پرپیچول فکسیٹڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. دیر از اے ایولیوشنری پروسیس, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹس ہو سکتی ہیں اس میں. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں خود بہت بڑا ریکنسلیشن کا حامی بھی ہوں اور اس میں انوالو رہا ہوں. 2014 کے 126 دن کا دھرنا جس خادم نے اٹھوایا تھا, میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوشیشن کی. ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب تھے, جہانگیر ترین صاحب تھے, ان کی پوری ٹیم تھی, اور ادھر سے میں تھا, ہماری ٹیم تھی, زاہد احمد صاحب تھے, حسن اقبال صاحب تھے. بریک ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ شروع کیا. تو بات یہ ہے کہ ریکنسلیشن مینس کہ ہمارے کو ذاتی دشمنی ہونی چاہیے. ہم سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس اسپرٹ کے ساتھ اگر ہماری نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی چیز ہے تو بالکل ایک دوسرے کو روکنا چاہیے, اس میں بات کرنی چاہیے. لیکن ریکنسلیشن جو ہے اس سے افہام و تفہیم سے ہی معاملات آگے چلتے ہیں. میں وہ 2014 کا میں نے بتایا, اس کے بعد 2 دھرنے اور ہوئے, دونوں میں انوالو رہا ریکنسلیشن کرواتے. تو چارٹ آف ڈیموکریسی اینڈ چارٹ آف اکانومی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. جناب اسپیکر, اس وقت عوام کے جو مسائل, عوام, اب میں اس ماضی میں کمپیریٹیو میں یہاں گھنٹوں ایکسپلین کر سکتا ہوں, بٹ دا نٹ شیل از کہ پاکستان 2013 میں اٹ واز ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری. نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی, فیبری مارچ کا ڈاکومنٹڈ ہے گلوبلی. اٹ واز پریڈکٹڈ کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی 6 سے 7 مہینے ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کے گلوبل اداروں نے بزنس بند کیا تھا, جیسے ہم نے دیکھا کہ 16 مہینے کی گورنمنٹ میں ہوا جو کچھ ہمارے ساتھ عالمی اداروں نے کیا. لیکن اس کے بعد ہماری قسمت تھی, اللہ نے ہمیں موقع دیا, PMLN کی گورنمنٹ بن گئی, ہم نے دن رات ایک کیا. ویئر ڈڈ وی ریچ؟ دیٹ شوز کہ اگر کمٹمنٹ کے ساتھ. اور اس وقت میں ریمائنڈ دا ہاؤس کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے خلاف پارلیمنٹ, دونوں ہاؤس کی تمام پولیٹیکل پارٹیز دے جیل ٹوگیدر, دے بانڈڈ ٹوگیدر ان دس بلڈنگ. دے سیڈ کہ کم وقت میں ہم اس کو یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوریت کی کامیابی تھی. اب میں عرض کر رہا تھا کہ 3 سال کے ایک قلیل عرصے میں پاکستان کہاں پہنچ گیا؟ لوسٹ انفلیشن آف 46 ایئرس, CPI 4.6%, فوڈ انفلیشن اراؤنڈ 2%, GDP گروتھ 6%, آپ کا پالیسی ریٹ جو بیس ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا وہ 5.25%, آپ کا ایکسپورٹ ری فائنانس 3%, آپ کا لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی 3%. دیز آر دا تھنگس, دے آر دا میوزک ان دی ویسٹرن ورلڈ اگر کسی کنٹری میں یہ انڈیکیٹرز ہوں. لیکن الحمدللہ ہم اس کے نتیجے میں وی ور گلوبلی ڈکلیئرڈ 24th بگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مل کے, ہم جو پریمیم کلب دنیا میں گنی جاتی ہے G20, جس میں ہمارا ہمسایہ ملک بھی شامل ہے اور ورلڈ گلوبل اکنامک پاور ساری شامل ہے, اس میں چائنا ہو, امریکہ ہو, جرمنی ہو, UK ہو, سب ہیں. تو ہم تو بہت تھوڑا ڈسٹنس رہ گیا تھا, اور یہ پروجیکٹ کیا گیا پرائس واٹرز کوپرز نے کہ چند سالوں میں پاکستان ول بی پارٹ آف G20. دا وے وی ور پروگریسنگ, پتہ نہیں اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی, کیا کانسپریسی ہوئی. میں اس کو کہا کرتا ہوں پروجیکٹ 2011. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائلیٹ کیونکہ یہ ہماری فیئرویل سپیچز کا دن ہے. I don't want to into what I know what happened. I know what was the conspiracy. I've been part of the sufferers. لیکن we have to just live with patience. We have to go forward. اس ملک میں ڈان کا ڈرامہ رچایا گیا, اس ملک میں پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا. میں نے زندگی میں جناب ڈپٹی چیئرمین 20 سیکنڈ اپنی ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. You know what was the charge on me under the Panama? That I did not file 20 years tax returns. What a shame on our system. لیکن الحمدللہ اور پھر میرا پاسپورٹ کینسل کیا گیا. لک ایٹ اٹ کہ 4 ٹائم فائنانس منسٹر پاکستان goes on a valid passport to a country and اس کا پاسپورٹ پیچھے کینسل کر دیا جاتا ہے. سو ہی کین ناٹ بی, اوپر سے شور مچایا جا رہا ہے کہ واپس آئے, اندر سے اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے, ہی کانٹ ٹریول. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اس پیٹینس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. آئی تھنک وی شوڈ ریسپیکٹ ایچ ادر. وی شوڈ ناٹ لیٹ, ہم ادھر ہوں یا ادھر ہوں,
ہمیں کولیکٹیولی ان چیزوں کو روکنا چاہیے, ہمیں کولیکٹیولی پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے. میں لوگوں کے مسائل پہ آتا ہوں. اس وقت جو 24ویں معیشت تھی 47ویں معیشت بن چکی ہے. دس از ناٹ می, دس از ڈاکومنٹڈ. میں اس بلیم گیم میں نہیں انٹر ہونا چاہتا کہ کہاں خرابی ہوئی. آئی کین اینالائز اگین فار آورس. لیٹس ورک ٹوگیدر. لیٹس ٹرائی ٹو برنگ بیک پاکستان کی اکانومی بیک ٹو 24th ایٹ لیسٹ, جو 2017 میں بن چکی تھی, اور اس کو ہم دوبارہ G20 میں جائیں. جناب ڈپٹی چیئرمین, یو آر اے نیوکلیئر پاور, یو آر اے میزائلی قوت. What you need is to lead the Islamic world that you should be an economic power too. You should be part of G20. وہ اس کے لیے کوئی اکیلی پارٹی نہیں اس کو بنا سکتی. Let me be very sure. We have to work together. We have to make the effort. اور اس کوگمائر سے, اللہ کے فضل و کرم سے, مجھے کہتے تھے 2013 میں جب مجھے ذمہ داری دی گئی فائنانس کی, یہ 10 سے 15 سال لگیں گے. میں نہیں کہتا, گلوبل ادارے کہتے تھے. اللہ تعالیٰ بن سو کائنڈ. ٹھیک ہے, دن رات کام کیا, ہارٹ اسٹنٹ ڈلوا لیا 6 مہینے کے اندر, بٹ یو ہیو ٹو ورک فار یور کنٹری. اور دیکھا کہ 3 سال میں جو 12 سال کی بات ہوتی تھی, وی ور 24th اکانومی, آل انڈیکیٹرز آر پازیٹیو. اور کیا کہتے تھے, سیکنڈ چوائسز پلیس فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. فارگیٹ اباؤٹ انڈیا, لک ایٹ پاکستان. یہ ہمارا الحمدللہ پہنچا تھا. پتہ نہیں جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے, اللہ کو پتہ نہیں اس پہ کیا بہتری ہے, کوئی نہ کوئی لیگ پولنگ ہوتی ہے اور پاکستان دھڑام سے گر جاتا ہے. I think we have to consciously work together and not let this happen again. میں پھر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں both sides of the aisle کہ we should work together and not let this happen again. دشمن کو تو چاہیے, وہ نہیں آپ کو آج تک ٹالریٹ کیا ایز اے نیوکلیئر پاور, انہوں نے نہیں آپ کو ٹالریٹ کیا ایز اے لانگ رینج میزائلی قوت, بیکاز ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. اور اس لیے وہ آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ اکنامکلی بھی فلی یعنی ایک پاور ہوں, تو پھر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا عادی ہوں, اور اس کی ایک مثال مشاہد حسین سید جانتے ہیں کہ کیسے F-16 کے پیسے پاکستان نے لیے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہی واز پریزنٹ ان دی اوول آفس اینڈ 2 December 98. تو مجھے اپنے ملک کے لیے کوئی بھی ہو, میرے لیے ہی از اے ہیومن بینگ اینڈ آئی ایم آلسو ہمبل ہیومن بینگ. میں نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کی دفاع کرنا ہے, میں اپنے ملک کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے, میں اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بولنا ہے. ہی از اے وٹنس. کہتے ہیں کتاب لکھیں گے, پتہ نہیں کس صدی میں لکھیں گے, ابھی تک وہ انتظار کر رہے ہیں ان کی کتاب کا, وہ واقعہ ہی از اے وٹنس. تو گزارش یہ ہے, ابھی کل میں مشکور ہوں جناب سلیم مانوی والا صاحب کا, انہوں نے میں نے جب میرا پاسپورٹ ہوا تو میں ان کو فون کیا, میں نے کہا یار یہ دیکھو, یہ ہمیشہ 1970 سے لے کے آج تک جب بھی انتخاب یار ہوں. ابھی میں 5 سال ایگزائل ریسنٹ قربانی دی, اور میرا کوئی ذاتی کسی سے دشمنی نہیں تھی. میں کیا کہہ رہا تھا, اگر میری بات مانی ہوتی, I can now mathematically prove کہ پاکستان اس بھنور سے نہ گزرتا جس سے ہم گزرے. I'm sure there would be realization. اللہ سے ہر ایک کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری اگر غلطی کی وجہ سے پاکستان نے سفر کیا ہے, اور الحمدللہ میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے کہ I can stand up to no matter what power, what person, for my country sake, اپنے ملک کی خاطر. وہ میں کھڑا ہونے کا ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ زندگی میں, یہ جو 30 سال کی پولیٹیکل لائف ہے, کئی دفعہ کئی بڑی بڑی ہستیوں سے میرے مکالمے ہوئے, اور ایک کا جو وٹنس میں نے دے دیا, دوسرے کے وٹنس بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ لیٹس ورک ٹوگیدر, لیٹس برنگ ہارمنی, لیٹس ڈو دا ریکنسلیشن, لیٹس ڈو دا چارٹر آف اکانومی. پاکستان کو آگے لے کے چلے تاکہ ہم اس جگہ پہ اس کو لے جائیں کہ ہماری جو نیکسٹ آنے والی ہماری ٹیم ہے, آدھی تو ظاہر ہے اللہ ان کو سلامت رکھے 3 سال کے لیے موجود ہیں, آدھے ری الیکٹ ہوں گے, اس کے ساتھ